اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل حافظ مشرف شحات۔ ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ تعالی آج کی اس نیو ویڈیو میں سورۃ البقرہ کا لیسن نمبر 165 ورڈ ٹو ورڈ تجوید کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ آئیے وقت کو ضائع کیے بغیر آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صم 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 صاد کو یہاں موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ صاد ان حروف میں سے ہے جنہیں پر پڑھا جاتا ہے، یعنی صاد موٹے حروف میں سے ہے۔ اسی طرح یہاں اس مقام پر اس میم میں دو وجوہات کی بنا پر غنہ کیا جائے گا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ میم مشدد ہے۔ میم مشدد کا مطلب یہ ہے کہ ایسا میم جس کے اوپر 3 دندان والی شکل یعنی تشدید پائی جائے، جس حرف پر تشدید پائی جائے وہ حرف مشدد کہلاتا ہے۔ میم پر تشدید پائی گئی تو یہ میم مشدد کہلایا۔ قاعدہ یہ ہے کہ میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے، تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ میم مشدد پر غنہ کیا جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں اقلاب ہو رہا ہے۔ اقلاب کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس مقام پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد حرف با پایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مقام پر اقلاب ہوگا، یعنی اس مقام پر تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے صم 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 بکمن 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 صم بکمن صم بکمن۔ اس مقام پر تنوین میں اظہار ہو رہا ہے۔ اظہار کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کرتے۔ اس مقام پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تنوین کے بعد حروف حلقی یعنی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان 6 حروف میں سے حرف عین پایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اظہار ہوگا۔ اظہار کا معنی اور مطلب یہ کہ یہاں تنوین میں غنہ نہیں کیا جائے گا، تو اس کو بغیر غنے کے اس طریقے سے پڑھیں گے بکمن 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 صم بکمن صم بکمن عمی 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 صم بکمن عمی۔ اس مقام پر اس میم ساکن میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ اظہار شفوی کا مطلب یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حروف تہجی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن میں غنہ نہیں کیا جائے گا۔
اس مقام پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد حروف تہجی میں سے حرف با اور میم کے علاوہ حرف یا پائی جا رہی ہے، جس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اس میم ساکن میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اور اظہار شفوی کا مطلب یہ کہ اس میم ساکن میں غنہ نہیں کیا جائے گا۔ یہاں اس مقام پر یا پہ تنوین ہے اور اس تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اخفا ہو رہا ہے۔ اخفا کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ نون ساکن کے تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف پایا جائے تو نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ اس مقام پر نون ساکن تو نہیں لیکن تنوین ضرور موجود ہے۔ تنوین کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہاں پر دو پیش ہے، چونکہ تنوین کی علامت ہے، اس کے بعد حروف اخفا میں سے حرف فا پایا جا رہا ہے، لہذا یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، اور اخفا کا معنی یہ کہ اس تنوین پر اس مقام پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے عمیون عمیون صم بکم عمیون صم بکم عمیون صم بکم عمیون فہم 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 صم بکم عمیون فہم صم بکم عمیون فہم صم بکم عمیون فہم لا 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 صم بکم عمیون فہم لا صم بکم عمیون فہم لا صم بکم عمیون فہم لا۔ اس مقام پر میم مشدد اور اقلاب کی وجہ سے غنہ کیا گیا، اس میم پر اظہار کی وجہ سے غنہ نہیں کیا گیا، اس میم ساکن میں اظہار شفوی کی وجہ سے غنہ نہیں کیا گیا، یہاں اس مقام پر یا پر تنوین اور اس تنوین میں اخفا کی وجہ سے غنہ کیا گیا۔ تو ان قواعد کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کو صحیح سیکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یعقلون 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 فهم لا يعقلون فهم لا يعقلون فهم لا يعقلون۔ قوف موٹے حروف میں سے ہے، اسی لیے یہاں پر اسے پر پڑھا جائے گا۔ اسی طرح اس واو کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ یہاں واو مدہ ہے۔ واو مدہ کی پہچان یہ ہے کہ واو ساکن ہو، یعنی ایسا واو جس کے اوپر جزم پائی جائے، یہ واو ساکن کہلاتا ہے۔ واو ساکن اس سے پہلے کسی حرف پر پیش پائی جائے تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے، اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اسی لیے اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے یعقلون یعقلون صم بکم عمی فهم لا يعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔